نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم خواتین و حضرات، آیات میراث میں سے کچھ ورثاء کا ذکر تو کلام پاک کی آیات میں وضاحت کے ساتھ آ گیا اور کچھ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو ہم نے گزشتہ درسوں میں ایک بات عرض کی تھی کہ وہ لوگ جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین ہیں وہ 12 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے 4 قسم مردوں کی ہیں اور 8 قسمیں عورتوں کی ہیں۔ مردوں کے میراث کے حصے کس حالت میں کتنے ہیں یہ ہم گزشتہ درسوں میں بیان کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں ان 8 خواتین کا ذکر ہوگا کہ انہیں کس حالت میں کتنا میراث کا حصہ ملے گا۔ سب سے پہلے بیوی کے حصوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ گزشتہ درسوں میں آیات کے تحت بھی آ چکا، لیکن بطور مذاکرہ، بطور یاد دہانی، بطور تکرار ہم اسے دوبارہ عرض کرتے ہیں۔ بیوی کو جو میراث ملے گی خامند کے مال سے، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، خامند فوت ہو گیا، اس نے اولاد نہیں چھوڑی، نہ اس کی مذکر اولاد ہے نہ اس کی مؤنث اولاد ہے، نہ اس بیوی سے ہے نہ کسی اور بیوی سے تھی۔ ایسی صورت میں مرنے والے کی بیوی خواہ ایک ہو خواہ ایک سے زائد ہوں، انہیں چوتھائی حصہ ملے گا۔ ایک بیوی ہو تب بھی چوتھائی ملے گا، 2 ہوں پھر بھی چوتھائی ملے گا، کسی کی 3 بیویاں موجود ہوں تب بھی چوتھائی ملے گا، کسی کی 4 بیویاں موجود ہوں تب بھی چوتھائی ملے گا۔ یہ چوتھا حصہ ہی ان میں تقسیم ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہے، خواہ وہ مذکر اولاد ہے خواہ وہ مؤنث اولاد ہے، خواہ اسی بیوی سے ہو یا اس سے پہلے کسی اور بیوی سے ہو۔ ایسی صورت میں شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی یا اس کی بیوییں جتنی بھی ہوں ان کو 8واں حصہ ملے گا، اور یہ 8واں حصہ ہی ان سب میں تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد ہم دوسری عورت کا ذکر کرتے ہیں جن کے حصے متعین ہیں۔ وہ ہیں مرنے والے کی حقیقی بیٹیاں۔ حقیقی بیٹیاں، حقیقی بیٹیوں کو جو میراث سے حصہ ملتا ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص فوت ہوا اور اس کے وارثوں میں سوائے بیٹیوں کے کوئی بھی نہیں ہے، اور بیٹی بھی صرف ایک ہے۔ اگر کسی مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو اس کے والد کے کل مال سے نصف مال ملے گا۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں ایک سے زائد ہیں، خواہ 2 ہوں 4 ہوں 8 ہوں 10 ہوں جتنی بھی ہوں، ایک سے زائد ہیں، تو انہیں اپنے والد کی میراث سے 2 ثلث یعنی 2/3 مال ملے گا۔ نمبر 3، تیسری صورت ان کی یہ ہے ایک شخص فوت ہوا، اس نے بیٹے بھی چھوڑے اور بیٹیاں بھی چھوڑی، تو اس صورت کے اندر اللہ نے جو قاعدہ متعین کیا ہے، جو قانون بنایا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، پھر سارے کا سارا مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ مرنے والے کے بیٹوں کو ڈبل ڈبل اور اس کی بیٹیوں کو سنگل سنگل دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم تیسری عورت کا ذکر کرتے ہیں جن کے حصے متعین ہیں، وہ ہے پوتی۔ پوتیوں کو جو میراث ملتی ہے ان کی 6 حالتیں ہوتی ہیں، اور ہر حالت میں ان کی میراث کا حصہ مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 1، مرنے والے کی صرف ایک ہی پوتی ہے تو اسے بھی ایک بیٹی کی طرح نصف مال ملے گا۔ نمبر 2، مرنے والے کی ایک سے زائد پوتیاں ہیں تو ان پوتیوں کو بھی ایک سے زائد بیٹیوں کی طرح 2 ثلث مال ملے گا، 2/3 مال ملے گا، جو یہ آپس میں تقسیم کریں گی۔
لیکن یہ جو بات ابھی ہم نے بتائی ہے کہ ایک پوتی ہو تو آدھا ملے گا، ایک سے زائد پوتیوں ہوں تو انہیں 2 ثلث ملیں گے، یہ تقسیم اس وقت ہوگی جب مرنے والے کی حقیقی بیٹیاں موجود نہ ہوں، اور اگر مرنے والے کی حقیقی بیٹیاں موجود ہوں گی تو پھر یہ پوتیاں محروم ہو جائیں گی۔ نمبر 3، تیسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کی 2 بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے اس صورت میں پوتیوں کو نہیں ملتا، لیکن مرنے والے کی 2 بیٹیوں کے ساتھ اس کی پوتیاں بھی ہیں اور پوتا بھی ہے، تو اس تیسری صورت میں جو بیٹیوں سے باقی مال بچے گا وہ ان پوتیوں اور پوتے کے اندر تقسیم ہو جائے گا اسی قاعدہ کے مطابق جو للذکر مثل حظ الانثیین۔ چوتھی صورت یہ ہے، مرنے والے کی ایک بیٹی ہے اور باقی پوتیاں ہیں، تو اس صورت کے اندر بیٹی کو آدھا دینے کے بعد 1/6 چھٹا حصہ مال کا ان پوتیوں کو بھی ملے گا، کیونکہ لڑکیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ 2 ثلث ہوتا ہے، نصف مل گیا بیٹی کو اور چھٹا حصہ مل جائے گا ان پوتیوں کو، تو یہ 2 ثلث اس طرح مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ 2 حقیقی بیٹیاں موجود ہوں، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، تو ان کی موجودگی میں پھر پوتیوں کو نہیں ملتا، ہاں ان پوتیوں کے ساتھ پوتا موجود ہے یا ان پوتیوں کے ساتھ نیچے پڑپوتا موجود ہے، تو پھر باقی مال کے اندر اس پوتے یا پڑپوتے کی وجہ سے یہ پوتیاں بھی وارث بن جائیں گی، اور بقیہ مال جو ہے وہ ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے سے تقسیم ہو جائے گا۔ اور ایک آخری صورت یہ ہے، یہ پوتیاں ایک ہو یا ایک سے زائد، اور پوتا ایک ہو یا ایک سے زائد، یا پوتیاں بھی ہوں اور پوتے بھی ہوں، یہ اس وقت محروم ہو جائیں گے جب مرنے والے کا بیٹا موجود ہے۔ مرنے والے کے بیٹے کی موجودگی میں پوتا اور پوتیاں محروم ہو جائیں گے۔ یہ بات میں گزشتہ درس میں عرض کر آیا ہوں کہ جب قریب والا رشتہ دار ہوتا ہے تو پھر دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس اور اس کے مسائل کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔